كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے اور میں دلی طور پہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میری ایک دیرینہ خواہش اور چاہت تھی کہ میں اس مرکز توحید کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اس کی بنیاد ایک بہت بڑے شیخ اور محدث جلال پور شیخ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی اور جس کی آبیاری الشیخ المحدث محمد رفیق الاثری رحمہ اللہ نے فرمائی اور ان کے رفقاء نے. اور بحمد اللہ یہ ذابِ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اساس رکھنے والے، اسے پروان چڑھانے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کے معاونین و منتظمین، مشائخ، اساتذہ، احباب ثروت اور طلبۃ العلم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، بالخصوص شیخ الجامعہ حافظ عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور شیخ محترم کے جانشین الشیخ اسامہ عتیق الاثری حفظہ اللہ تعالی، اور ہمارے کراچی کے جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر محترم محمد احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں اہل علم کی موجودگی میں کوئی خاطر خواہ نصیحت آپ کو نہیں کر سکوں گا. جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ میرے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کے لیے بھی. ممکن ہے آپ کو وہ الفاظ بے ربط دکھائی دیں، کما حق ہو موضوع بنتا ہوا دکھائی نہ دے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زندگی کا یہ اہم ترین موضوع ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو تولیں کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کہاں کھڑے، عمل کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہوئے. آج معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے اسلام اور ایمان کا متمنی ہے. اسلام اس کے لیے، ایمان اس کے لیے، عمل یہ کرے، بے لوث یہ ہو جائے، مخلص یہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک شیطانی تزین میں اس کو کہوں گا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم. شیطان کچھ لوگوں کے عمل کو مزین کر دیتا ہے کہ یہ آپ صحیح ہے. تو سب سے بڑا جائزہ اور سب سے بڑا جو تولنا ہے وہ اپنے آپ کو تولنا ہے. دین اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کافی جامع اور مانع رہنمائی فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جہاں نفاق کی بحث کی ہے اور اس بات کی بحث کی ہے کہ اہل ایمان اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ان کے عمل برباد نہ کر دیے جائیں. وہاں یہ اقوال پیش کیے ہیں ہمارے سلف کے، جس میں سر فہرست
حسن بصری رحمہ اللہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ نفاق کے بارے میں فرماتے ہیں، منافقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما آمنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ نفاق سے ڈرنا، دو نمبری سے ڈرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اہل ایمان ڈرتے ہیں کہ ہم منافق نہ ہو جائیں، اور منافق بے خوف ہوتا ہے، وہ مادر پدر آزاد زندگی گزارتا ہے، اس کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ تو نفاق سے ڈرنا اور ایمان کی فکر کرنا، یہ اہل ایمان کی علامت۔ اپنا جائزہ لینا کہ میرا ایمان تو میرے ہاتھ سے نہیں چلا گیا، آج ایسا ہوا، کل ایسا ہوا تھا، یا میں ایسا کرنے چلا ہوں۔ اور جو بے خوف ہوتے ہیں انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کل ہم نے کیا کیا تھا رمضان میں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور کل ہم کیا کرنے لگے، ہماری جلوتیں کیسی ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے۔ منافق کبھی نہیں ڈرتا کہ میں منافق ہوں، جس کے دل میں ایمان ہو اسے فکر ہوتی۔ اسی طرح ابن ملیکہ رحمہ اللہ کا قول لے کر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ وہ ایمان کی حلاوت اور حرارت کے ساتھ لرزتے رہتے تھے، کہیں ہمارے اندر نفاق کا شائبہ داخل نہ ہو جائے، کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے۔ اس کو نفاق سے تعبیر کیا گیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ میرا ایمان تو جبریل کی طرح ہے، خوف زدہ رہتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول اور فعل کا موازنہ کرتا ہوں، میں کہتا کیا ہوں کرتا کیا ہوں، تو مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا قول میرے فعل کی مخالفت نہ کرے، اور قول اور فعل کا تضاد یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، اہل ایمان کا طریقہ کار نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم سلف کے ماننے والے، سلف کے چاہنے والے، منہج سلف پر چلنے والے، ہمیں بھی اپنے آپ کو تولتے رہنا چاہیے، پڑتال کرتے رہنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، ہمارا قول اور فعل کا تعداد ہمارے سامنے، ہم بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پرکھتے رہنا چاہیے، تولتے رہنا چاہیے۔ ابن ماجہ کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی، کتنی خوشی ہوتی ہے کوئی ہمیں کہے بڑا عقل مند ہے، بڑا دانہ بین ہے، بڑا باشعور ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے لے، وعامل لما بعد الموت، اور کل جو موت کے بعد زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرے، اس کے لیے اعمال صالحہ سے اپنے دامن کو بھر کے رکھے، یہ عقل مند آدمی۔ اور جس کو نبی علیہ السلام فرما دے عقل مند ہے، اس کے عقل مند ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ۔ اور یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، اپنے اوپر فتویٰ لگانا، اپنے آپ کو تولنا، دوسرے کے ایمان پہ شک کرنا، دوسرے پہ تنقید کرنا، دوسرے کے لباس پہ، کھانے پینے پہ، گھر پہ، کار کوٹھی بنگلے پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یکون العبد تقیا ولا یکون الانسان تقیا، انسان کوئی بندہ متقی نہیں ہو سکتا حتیٰ یحاسب نفسہ ہو، جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ نہ کر لے، اپنا جائزہ نہ لے۔ کما یحاسب جلیسہ و صدیقہ این مطعمہ و این ملبسہ، جیسے وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے، کھاتا ہوا دیکھتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے بہت پیسے ہیں اس کے پاس، بھائی پتہ نہیں کہاں سے آئے،
لباس دیکھتا ہے تو ہاتھ لگا کر لوگوں کو بتاتا ہے بڑا مہنگا کپڑا پہنتا ہے، پتہ نہیں ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح تو اپنا محاسبہ کیا کر، میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی کپڑے پہنتا ہوں، میرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تجھے دوسرے کی آمدنی مشکوک دکھائی دیتی ہے تو اپنی دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ یہ ہے تقویٰ کی معراج، یہ ہے تقویٰ کا حصول، یہ ہے تقویٰ کی حقیقت۔ تو اپنا محاسبہ میرے دوستو سب سے بڑا کمال ہے، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب سب سے بڑا کمال ہے۔ ہمیں مسائل کا ادراک ہمیں پتہ ہے رفع الدین کیا ہے، آمین کیا ہے نا جی؟ ایسے ہی نا، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حیثیت کیا ہے، پیر سے پیر ملانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، 8 تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم تو مناظرے کرتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہمارا وجود سر تا پیر کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت نے ناخن کے بارے میں آزادی نہیں دی، 40 دن کی حد بندی کر دی، مونچھوں کے بارے میں حد بندی کر دی ہے، طہارت کے مسائل آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح تراش و خراش، لباس اور چہرہ، ہر چیز کا ذکر کر دیا۔ تو کیا ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی؟ ہماری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی۔ تو ہمارا احتساب پھر کون کرے؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی شیخ صاحب کا جمعہ سن رہے ہیں 40 سال سے، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی رونما؟ تبدیلیاں پارلیمنٹ کے ذریعے سے نہیں آتی، تبدیلیاں جمہوریت، اقلیت اور اکثریت سے نہیں آتی۔ تبدیلیاں تو ایک دل کا معاملہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کرے اور اپنے تمام جذبات کو، تمام خواہشات کو قربان کر دے۔ اور ہم قربان کر چکے ہیں۔ جس دن ہم نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ اقرار تھا کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا اور زندگی گزاروں گا محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے دوستو کمال ہے۔ ہم قانون بنا کے، سختیاں کر کے، کیمرے لگا کے، 4 دن کی سختی کر کے لوگوں پر اسلام نافذ کر سکتے ہیں، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہراً بدلے، باطناً بدلے۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو، یا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ ہاں جی، اب کیا ایمان والا اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب، اسلام ظاہری عمل کا نام اور ایمان باطنی چیز ہے جو دل میں ہوتی۔ اب دوبارہ اس آیت کو پڑھیں اس حدیث کی روشنی میں، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اگر ایمان ہے، اپنے ظاہر کو بدل دو، اپنے ظاہر کو بدل دو، یہ اسلام ہے۔ ایمان تو ہے تمہارے اندر، اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا، نہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی الاسلام نے کہا مجھے کسی کا دل کھول کے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر کو بدلنا یہ اسلام ہے۔ تو ہم آخر کب بدلیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہمیں مسئلہ نہیں معلوم ہمارے بال کیسے ہونے چاہیے، ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسئلے تو معلوم ہے الحمدللہ، سنتے رہتے ہیں۔ ہر ہفتے جمعہ اسی لیے رکھا ہے کچھ لے کر جائیں یہاں سے، اپنے اصلاح کا سامان لے کر جائیں۔ بار کہ آئیے اس موضوع کی طرف کہ ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں، اپنی پڑتال کریں، ہم ایمان اور عمل کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم 1 نمبر مسلمان ہیں، یا ہماری زبان میں جسے ہم کہتے ہیں 2 نمبر آدمی؟ ہاں جی، جس کو شریعت نے نفاق سے تعبیر کیا، منافقت سے تعبیر کیا۔ میں کسی میں تنقید اور طنز نہیں کر رہا، یہ موضوع میں نے کہا میرے لیے بھی، آپ کے لیے، اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ مشہور واقعہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، بلند آواز سے کہہ رہے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہو گیا؟ اپنے آپ پہ فتوے لگا رہے، اپنے آپ پر فتویٰ لگانا بڑا مشکل کام، اپنے آپ پر فتوے لگا رہے۔ کہا جی اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام کی محفل میں ہوتے ہیں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے،
جب وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی، بچے، کاروبار، دنیا، انسان ہی تو ہے۔ تو یہ جو تبدیلی دل کی ہے